جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اسی لیے اس قبر پر آ کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے روتے تھے، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ سائل سوال کرتا تھا، عثمان کبھی جنت کے ذکر پہ اتنا نہیں روئے، کبھی جہنم کے ذکر پہ اتنا نہیں روئے، اس قبر کے ذکر پہ اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی منزل ہے، یہ فرسٹ ایگزامینیشن ہال ہے۔ جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے پاس ہوگا، جو یہاں فیل ہوگا وہ آگے بھی فیل ہوگا۔ جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی پھر اس کے لیے قیامت کی ساری منزلیں آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ منزل مشکل ہو گئی اس کے لیے ساری منزلیں مشکل ہیں۔ مالک اعلان فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے آج کے دن ان کے لیے جنہوں نے اس کو جھٹلایا۔ کوئی زبان سے جھٹلائے یا کوئی عمل سے جھٹلائے۔ زبان سے جھٹلانے والا کہتا جی یہ تو ایویں ہی مارتے ہیں، کون مرتا ہے؟ میرے دادا ابو مر گئے تھے کیونکہ بہت بوڑھے تھے، اور میں تو 30-35 سال کا جوان ہوں، میرے لیے کہاں موت، کون مرتا ہے؟ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، یہ زبان کا انکاری ہے، ایک عمل کا انکاری ہے۔ وہ زبان سے مانتا ہے جی جی بالکل مولانا صاحب کیسے یہ غلط ہو سکتا ہے، مرنا ہے، آخر جہان چھوڑنا ہے، آخر اللہ کے پاس جانا ہے۔ زبان سے مانتا ہے لیکن عمل، فجر کی نماز پہ سویا رہتا ہے، ظہر کی نماز پہ سویا رہتا ہے، عصر کی نماز پہ ٹیلی ویژن اور ڈش انٹینے میں مشغول رہتا ہے، مغرب عشاء کی نماز میں دوستوں کی گپوں میں مشغول رہتا ہے۔ اس کا عمل اس کو اعلان کر رہا ہے کہ اس کو موت یاد نہیں، اس کو قبر یاد نہیں، کیونکہ جس کو قبر یاد ہو اس کا تو ایک ایک قدم بڑے خطرناک حالات میں گزرتا ہے، وہ تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے یہ قدم مجھے جنت میں لے کر جائے گا یا جہنم میں، وہ اپنی نظر ڈالنے سے پہلے سوچتا ہے یہ نظر جو ڈال رہا ہوں کہیں یہ نظر میری جہنم میں جانے کا سبب تو نہیں بن جائے گی۔ مالک کہتا ہے بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا۔ مالک سوال کرتا ہے أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں گندے پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے ایک محدود مدت کے لیے ایک خاص مقام پر محفوظ جگہ پہ تمہیں رکھا، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم مدت کے لیے، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پس ہم نے اندازہ کیا، ہم سے اچھا اندازہ کرنے والا کون ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جس نے اس دن کو جھٹلایا، جس نے اس گھڑی کو جھٹلایا اس کے لیے بربادی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، تم لوگوں پر بارش برسائی، مینا برسایا، تمہیں پانی پلایا۔ بربادی ہے اس کے لیے جس نے اس دن کو جھٹلایا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس کی طرف بڑھو جس کا تم انکار کرتے تھے۔ جہنم کا انکار تھا نا، آخرت کا انکار تھا، عذاب کا انکار تھا، اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، یہ وہ قیامت کے مناظر ہیں یارو، یہ وہ اللہ عز و جل کی قرآن کی وہ آیات ہیں۔ مومن جب ان آیات کو پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ بڑھئے قیامت کی طرف، آئیے اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دوزخ کی طرف آگے ہو، اس کے اندر نہ تمہارے لیے آرام ہے، نہ اس کے اندر تمہارے لیے سکون ہے، بلکہ بربادی ہی بربادی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن بڑا کٹھن دن ہے۔ اس دن کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ، اللہ کے نبی آپ کی گود کے اندر لیٹے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عائشہ کیوں روتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی قیامت کا دن یاد آ گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ کے باپ صدیق سے۔ اتنی محبت اور پیار والی ہستی حضرت عائشہ کی، پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھو گے؟ کہا عائشہ نہیں، 3 موقع ایسے آنے والے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔
جب صراط کا موقع آئے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب میزان کا موقع آئے گا ترازو لگیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور جب نامہ اعمال تقسیم ہونے لگیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہر آدمی دوسرے کو بھول رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں۔ یہ وقت جب آئے گا، جب میزان لگے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، پھر باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بیوی خاوند سے، ہر ہستی دوسری ذات سے بھاگے گی، فرار چاہے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہے، اور ہر ذات، ہر ہستی چاہتی کیا ہے کہ آج ساری دنیا پکڑی جائے، میں اکیلا چھوٹ جاؤں، ساروں کو اللہ جہنم میں ڈال دے۔ نہ باپ کو بیٹوں کی فکر، نہ بھائی کو بھائی کی فکر، نہ دوست کو حبیب کی فکر، ان کا دل چاہ رہا ہے آج سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور صرف میں بچ جاؤں، صرف میں بچ جاؤں۔ یہ حشر کا منظر ہے، یہ قیامت کے مناظر ہیں، کسی ڈرامے کے سین نہیں ہیں، کسی فلم کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ مالک کا کلام ہے۔ رب اعلان کرتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون۔ یہ عمر جتنی مرضی لمبی گزار لو، بالآخر اس کا اینڈ ہونا ہے اور پھر اللہ کے لیے قیام ہونا ہے۔ جس دن کا منظر مالک بیان فرما رہا ہے، اس دن یہ اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے ایسے جیسے شکاری اپنے جال میں شکار کے پھنس جانے کے بعد بھاگا کرتا ہے۔ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ ان کی آنکھیں خاشعة ابصارهم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی، ترهقهم ذلة، اس پہ ذلت چڑھی ہوئی، اپنی دنیا کا ایک ایک عمل یاد آئے گا، اپنی دنیا کی زندگی یاد آئے گی، دنیا میں کیے ہوئے اعمال یاد آئیں گے۔ تو پھر اعلان کیا ہو رہا ہے؟ ذلك اليوم، دنیا کے اندر تو انکار کرتے تھے، دنیا کے اندر تو کہتے تھے کون مرے گا، کون اٹھے گا، ویسے ہی باتیں ہی کرتے ہیں، ڈرایا ہی کرتے ہیں۔ ذالک اليوم، آؤ یہ وہ دن ہے، یہ قیامت کا دن، یہ حشر کا دن، یہ قیامت کا منظر ہے۔ ذالک اليوم، یہ وہ دن ہے الذی کانوا یوعدون، جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا۔ آخرت کے سفر کا تصور کیجئے، قبر کی رات کا تصور کیجئے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، یہ آخرت کا سفر آپ کی اور میری مرضی سے ہونے والا نہیں، اچانک ہوگا۔ جب آئے گی موت اچانک آئے گی، جب آئے گی پھر مہلت نہیں دے گی۔ میرا وقت آئے گی تو کسی اور کو اٹھا کر نہیں لے جائے گی، میرا نمبر ہوگا تو میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر روانہ ہوں گا۔ اس منزل کا ذکر کیجئے، اس منزل کے سفر کو اپنے سامنے رکھیے، جس کا اختتام یا جنت پر یا جہنم پر، دو ہی صورتیں ہیں۔ اور جب یہ لاش چلنی ہے، ایک ایک آدمی کی لاش چلنی ہے، قبر کی طرف چلتی ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں، اس کا مال، اس کا اہل و عیال، اس کے اعمال۔ نہ مال نے اس کے ساتھ جانا ہے، نہ بیگم بچوں نے، نہ بھائی نے، نہ باپ نے، نہ بیوی نے، نہ بیٹے نے، نہ دوست نے، نہ حبیب نے، نہ شریک نے، کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا، تنہا۔ مال، لاش ابھی باہر پڑی ہوتی ہے، تقسیم پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ابا جان یہ مجھے دے گئے تھے، ابا جان یہ میرے نام کروا گئے تھے، ابا جان یہ حصہ، یہ پلاٹ، یہ زمین، یہ سونا، یہ پہلے ہی مجھے میرے نام لکھوا کر گئے تھے، اسٹامپ فارم پہ لکھوا دیا تھا۔ ابھی انسان کی لاش زمین میں داخل نہیں ہوئی کہ اس کے مال کا بٹوارا ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو غیر کے مال کا محافظ بننا پسند کرتا ہے اپنے مال کی بجائے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی بھی نہیں، ہم میں تو ہر بندہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے۔ کہا اپنا مال وہی ہے جو تم نے اگلے جہان اللہ کے پاس پہنچ کر بھیج کر اپنے لیے اکٹھا کر لیا۔ اب جو باقی ہے، جو ہی موت کا وقت آئے گا، جو ہی یہ روح اور جسم کے رشتے ٹوٹیں گے، وہ مال تقسیم ہو جائے گا، وہ تمہارا نہیں رہے گا، وہ تمہارے غیر کا بن جائے گا۔ تین چیزیں جا رہی ہیں، نہ مال قبر میں اترتا ہے، نہ اہل و عیال قبر میں اترتے ہیں، بلکہ یہ زبان حال سے آواز لگاتے ہیں قبر کے اندر پہنچنے کے بعد کہ چھوڑ گئے تجھے، واپس چلے گئے۔
اور اگر یہ سارے تیرے ساتھ باقی بھی رہتے تجھے کوئی فائدہ نہ دیتے، اگر یہ جنت بن گئی تو پھر شکر کیجئے، اور اگر یہ جہنم کا گڑھا ہے تو اپنے آپ پہ ملامت کیجئے، اپنی زندگی پہ ملامت کیجئے۔ یہ سفر تو بالآخر اینڈ ہونا ہے، اس سفر کا تو بالآخر اختتام ہونا ہے۔ لاش چل رہی ہے، مال بھی ساتھ ہے، اہل و عیال بھی ساتھ ہیں، یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز آپ کے اور میرے ساتھ جانے والی ہے، وہ آپ کے اور میرے اعمال ہیں۔ انتہائی خوبصورت شکل میں نیک آدمی کے اعمال آئیں گے، یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جواب میں کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ فجر کی اذان ہوتی تو اپنے گرم نرم بستر کو چھوڑ دیتا، تو کتنا ہی اہم کام کر رہا ہوتا، حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی اپنے اس کام کو بند کر دیتا۔ یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی انڈیا پاکستان کا فائنل میچ لگا ہوا ہے تو نماز اذان تو ہو گئی لیکن نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے یہ میچ دیکھ لیں، پہلے یہ ڈرامہ دیکھ لیں، پہلے یہ لوڈو گیم چل رہی ہے اس کا اینڈ کر لیں، پہلے فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ادھر نماز کھڑی ہونے لگی ہوگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اجی مجھے بڑا ضروری کام ہے، میں نے فلاں بندے کو ٹائم دیا ہوا، میں نے وہاں پہنچنا ہے، میرا اس سے موعد ہے۔ اللہ کے بندے، کیا نماز سے زیادہ ضروری بھی کوئی کام ہے؟ ہمیں سارے کام یاد آتے ہی تب ہیں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ۔ نیک بندے کے نیک اعمال خوبصورت شکل میں پہنچیں گے۔ یہ پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری وہ نیکی ہوں جو دنیا میں کر کے آیا۔ پریشان نہ ہو، اس قبر کے اندر تجھے کوئی تنہائی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں تیرا دل بہلانے والا، تیرا دوست، تیرے اعمال تیرے ساتھ ہوں۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ، اس کے نیچے جنت کے لبادے بچھا دو، اس کو جنت کے لبادے پہنا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ کیوں؟ ان قد صدق عبدی، یہ بندہ سچا، عقیدہ سچا، عمل سچا، کردار میں سچا، یہ اللہ کا بڑا پیارا، اللہ کا بڑا پیار کرنے والا، اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے۔ اس کے نیچے جنت کے بسترے، اس کے اوپر جنت کے لبادے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی۔ اور اگر زندگی اس کے الٹ ہے، ٹائم پیس کمرے میں ہے لیکن الارم کتنے بجے کا لگاتے ہیں؟ صبح 7 بجے کا۔ کیوں؟ 7:30 ڈیوٹی پر پہنچنا ہے تو 7 بجے اٹھ کے ناشتہ کریں گے اور دل کیا تو 2 رکعتیں ٹھونگے مار لیں گے اور جا کر ڈیوٹی پہ پہنچ جائیں گے۔